بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور قاعدہ نمبر 5 یعنی الضرر یزال، یعنی ضرر کو دور کیا جائے گا، یہ قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ہم نے کر لی تھی اور ان ابواب کا اجمالی طور پر ہم نے ذکر سنا تھا کہ جن میں اس قاعدے کا استعمال اور اطلاق کیا جاتا ہے۔ آج مزید اس سے آگے کچھ چیزیں دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قاعدہ اور کس کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کون کون سے جزئیات کے حل نکالے جا سکتے ہیں۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ فی البزازیہ من کتاب الکراہیہ، فتاوی بزازیہ میں، کتاب الکراہیہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ باع اغصان فرصاد، کہ کسی شخص نے درخت کی شاخیں جو ہیں وہ بیچی۔ فرصاد درخت کو بھی کہتے ہیں، درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں غصن، ان کو بیچا۔ والمشتری اذا ارتقى لقطعها، اور جو خریدنے والا ہے، خریدار ہے، جب وہ چڑھا درخت کے اوپر ان کو کاٹنے کے لیے، یعنی بائی نے پورے کا پورا درخت تو نہیں بیچا ہوگا، لازمی سی بات ہے اس کے شاخیں وغیرہ بڑھ گئی ہوں گی، اس نے کہا کہ بھئی یہ تم خرید لو اور کاٹ کر لے جاؤ۔ اب اس نے جو ہے مشتری نے، خریدار نے کاٹنے کے لیے درخت پر وہ چڑھا لقطعها، ان کو کاٹنے کے لیے، تو یطلع علی عورات الجیران، تو جب وہ چڑھا ان شاخوں کو کاٹنے کے لیے تو وہ مطلع ہوا پڑوسیوں کی خواتین پر، یعنی اس کی نظر جو ہے وہ پڑوسیوں کی خواتین پر پڑی، تو یا ایسا معاملہ ہو جائے تو فرماتے ہیں یؤمر بأن یخبرہم وقت الارتقاء لیستتروا، تو اسے کہا جائے گا، پڑوسی کو، مشتری کو، خریدار کو، کہ وہ جو ہے پڑوسیوں کو پہلے سے خبر دے دے کہ وہ جو ہے اس وقت پہ درخت پہ چڑھے گا، لیستتروا، تاکہ وہ ستر کر لے، مرتن او مرتین، ایک یا دو مرتبہ، ٹھیک ہے۔ فَإِن فعل، فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا رُفِعَ إِلَى الْحَاكِمِ، اور اب وہ اگر ایسا نہیں کرتا تو اسے حاکم کے پاس بھیج دیا جائے گا، لِيَمْنَعَهُ مِنَ الْإِرْتِقَاءِ، کہ حاکم اسے ارتقاء یعنی درخت پر چڑھنے سے منع کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے الضرر یزال، نقصان کو دور کیا جائے گا، ضرر کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، تو چونکہ پڑوسی کے
گھر میں عورتیں وغیرہ، اب لازمی سی بات ہے جب کوئی شخص چھت وغیرہ پر چڑھتا ہے، درخت پر چڑھتا ہے، تو گھر اندر سے نظر آتے ہیں، تو ایسے میں یہ امکانات ہوتے ہیں کہ گھر کی خواتین وغیرہ پر نظر پڑے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ منع کیا جائے گا۔ اچھا، مجھے باقی شہروں کا تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ شہروں میں میں نے دیکھا ہے، اور بالخصوص اگر آپ بلوچستان کے علاقوں میں آئیں گے یا کے پی کے طرف جائیں گے، وہاں پردے کا اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں باقاعدہ سے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، بجلی کے کھمبے پر چڑھنا ہے، یا جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی کیبل وغیرہ کی تار وغیرہ لگانی ہے، یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے، تو آس پڑوس میں گھنٹی بجا کر، نوک کر کے اطلاع دی جاتی ہے کہ گھر میں پردہ کر لیں، یہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے۔ یہ باقاعدہ سے میں نے دیکھا ہے، اور بہت اچھی عادت ہے، بہت زبردست، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہترین عادت ہے، بلکہ یہاں تک آپ دیکھیے کہ اسے کہا جائے گا کہ بھائی آپ ان کو مطلع کر دیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ اسے کہا جائے گا، لیکن اگر وہ ایسا عمل نہیں کرتا تو پھر ایسی کنڈیشن اور صورتحال میں اسے حاکم کے پاس لے کر جائیں گے، قاضی کے پاس لے کر جائیں گے کہ یہ جو ہے ان کاموں کے لیے، اب لازمی سی بات ہے جب وہ اس نے درخت وغیرہ کے شاخوں کا سلسلہ کر رہا ہے، وہ ایک بندے سے تو یہ معاملہ نہیں کرتا ہوگا، مختلف گھروں میں چڑھتا ہوگا درختوں وغیرہ پر، تو اس لیے جو ہے وہ اسے کہا جائے گا، اگر وہ اس عادت سے باز نہیں آتا تو پھر اسے حاکم کے پاس بھیج دیا جائے گا، تاکہ وہ اسے ارتقاء یعنی درختوں پر چڑھنے سے منع کر دے، کیونکہ اس کی وجہ سے فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا مُتَّحِدَةٌ أَوْ مُتَدَاخِلَةٌ۔ ایک منٹ، فرماتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہے وہ اپنے ما قبل قاعدے کے ساتھ متحدہ ہے یا متداخلہ ہے۔ متحدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قاعدے کے ساتھ یہ قاعدہ ملا ہوا ہے، یا متداخلہ یوں کہیں گے کہ یہ قاعدہ سابقہ قاعدے کے ضمن میں ہے، اس کے اندر داخل ہے، یعنی باقاعدہ الگ سے قاعدہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ضمن میں ہے، ٹھیک ہے، تو متحدہ ہے یا متداخلہ ہے۔ وَتَتَعَلَّقُ بِهَا قواعد، کیونکہ ما قبل جو قاعدہ تھا المشقۃ تجلب التیسر، کہ مشقت جو ہے وہ آسانی لے کر آتی ہے، تو چونکہ مشقت کا وہاں ذکر ہے تو یہاں پر بھی الضرر یزال، کہ ضرر کو دور کیا جائے گا، ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق بن سکتا ہے۔ اچھا، اسی قاعدے کے ساتھ یعنی الضرر یزال کے ساتھ مزید قواعد بھی متعلق ہیں، ان میں سے تین قاعدے غالباً یہ آگے بیان کریں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ الاولیٰ، پہلا قاعدہ جو اس کے ساتھ متعلق ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورات ہوتی ہیں یہ محظورات کو مباح کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر اچھا، ضرورات کے حروف اصلیہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اس کے حروف اصلیہ ضرر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورات ان چیزوں کو نہیں کہتے کہ جس میں ضرر آئے، نقصان آئے، لیکن ان کو بئی معنی ضرورات کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہوتے ہیں، اور جو چیز لازمی ہوتی ہے اس میں لامحالہ انسان کو اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اب سہولت کے وقت میں تو اس کی پابندی آسان ہوتی ہے، اور مشقت کے وقت میں اس کی پابندی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ضرورات کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الضرورات تبیح المحظورات، جو ضرورات ہوتے ہیں وہ محظورات کو مباح کر دیتے ہیں۔ محظورات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ممنوع ہوتی ہیں، تو ضرورت کے وقت جو ہے وہ ممنوع چیزیں کسی حد تک مباح ہو جاتی ہیں، جو ان کا کرائیٹیریا ہے۔
ٹھیک ہو گیا، یہ ایک قاعدہ ہے جو اسی قاعدے کی ضمن میں آ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِن ثم جاز اکل المیتۃ عند المخمصۃ، اسی وجہ سے حالت اضطراری میں، مخمصہ انسان جو ہے وہ اضطراری کیفیت میں چلا جائے تو حالت اضطراری میں میتہ یعنی مردار کو کھانا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ زندگی بچانی ہے تو زندگی بچانا ایک اہم کام ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ میتہ یعنی مردار کو کھانا، ایسا کوئی جانور جو ویسے کھانا درست نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ کھانا جائز ہوگا۔ اب یہ حاشیے میں بھی لکھا ہوا، حاشیہ نمبر 7 ہے، وَمِن ثم جاز أكل المیتۃ عند المخمصۃ وكذا للتداوی، تداوی کے لیے یعنی علاج کرنے کے لیے بھی مردار کو کھانا جو ہے انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے۔ قال، جبکہ اس میں شرط یہ ہے کہ اس مرض ایسا ہو کہ اس کے لیے اس دوائی کے بغیر کوئی اور دوائی ملتی ہی نہ ہو۔ قال التمرطاشی فی شرح الجامع الصغیر نقلا عن التہذیب یجوز للعلیل اکل المیتۃ وشرب الدم والبول اذا اخبرہ طبیب مسلم ان شفاءہ فیہ۔ فرماتے ہیں تہذیب کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے امام طمرطاشی کے، جو علیل ہوتا ہے، یہ حاشیہ پڑھ رہا ہوں میں، علیل جو ہوتا ہے بیمار، اس کو مردار اور کھانا جو ہے اس کے لیے جائز ہے، اسی طرح خون کا پینا بھی جائز ہے اور پیشاب کا پینا بھی جائز ہے، لیکن کب؟ اذا اخبرہ طبیب مسلم ان شفاءہ فیہ، کہ جب اسے کوئی مسلمان طبیب یہ کہے کہ اس کی شفا اسی میں ہے۔ وَلَمْ يَجِدْ مِنَ الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، جیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ مباح میں سے کوئی ایسی چیز نہ پائے جو اس دوا کے قائم مقام ہو، تو پھر لا محالہ اسے جان بچانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ قَالَ الطَّبِيبُ يَتَعَجَّلُ شِفَاؤُكَ بِهِ، لیکن اگر طبیب یہ کہے کہ اگر مردار کھاؤ گے یا خون پیو گے یا بول پیشاب پیو گے تو تیری شفا جو ہے وہ جلدی ہوگی، علاج تیرا جلدی ہو جائے گا، تو اس میں فرمائے فیہ وجہان، اس میں جو ہے وہ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ هل يجوز للعلیل شرب الخمر للتداوی اذا لم يجد شیئا یقوم مقامہ فیہ وجہان، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دو پھر باتیں آئیں گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ بعض نے کہا ہے کہ درست ہے اور بعض نے کہا ہے کہ درست نہیں ہے۔ اب تعجیل کیا کرنا شفا کے اندر مردار کھا کے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط یہی ہے کہ اس میں تعجیل بھلے نہ ہو، دیر سے درست ہو، لیکن مردار نہ کھائے۔ ہاں جہاں اضطراری حالت آ جاتی ہے، مخمصے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے پھر اس کو اجازت دے دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو فرمائے وَمِن ثم جاز اکل المیتۃ عند المخمصۃ، یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں کہ مخمصے کے وقت، اضطرار کے وقت مردار کھانا اسی وجہ سے جائز ہے کیونکہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورات جو ہوتی ہیں یہ محظورات یعنی ممنوعات کو مباح کر لیتی ہیں۔ اسی طرح وَإِزَاخَةُ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ، ٹھیک ہے، والتلفظ بکلمۃ الکفر للاکراہ، اسی قاعدے کے تحت یعنی الضرورات تبیح المحظورات کے تحت آتا ہے کہ لقمے کو نگلنے کے لیے شراب کا استعمال کیا جائے، شراب کے ایک دو گھونٹ جو ہیں وہ پیے جائیں تاکہ لقمہ جو پھنسا ہوا ہے وہ نکل جائے، تو یہ بھی جائز ہو جائے گا، مباح ہو جائے گا، لیکن اتنی مقدار تک کہ لقمہ جو ہے وہ اتر جائے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ فی زمانہ جیسے چھوٹا موٹا کوئی لقمہ لے لیا اور وہ پھنس گیا تو اس کو اتارنے کے لیے جو ہے وہ خمر وغیرہ کا استعمال کیا جائے، بلکہ اہل عرب کا اگر آپ کو انداز معلوم ہو، یا بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بہت بڑے بڑے نوالے جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو عام ہمارے ہاں تندور وغیرہ کی روٹیاں ہوتی ہیں نا، اس کا نصف یا بعض اوقات پورے کا پورا اس کا نوالا بنایا جاتا ہے اور اس کو کھاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ جو ہے وہ گلے کے اندر جو ہے چوک ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اور اوپر تو آ نہیں سکتا، اب نیچے بھی نہیں اتر رہا ہوتا۔ اب اس وقت اگر پانی ملے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ ملے اور ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ شاید یہ بندہ مر جائے اس کی وجہ سے، تو تب جو ہے
جان پر جب بنائے تو پھر خمر کے ذریعے، شراب کے ذریعے ایک دو گھونٹ کے ذریعے اسے نیچے اتار سکتا ہے۔ والتلفظ بکلمۃ الکفر، اور اسی طرح کلمہ کفر ادا کرنا للاکراہ، اکراہ کے وقت، حالت اکراہ میں جب مکرہ ہوتا ہے اس کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے۔ اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دو طرح کے مذاہب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ کفر کو جو ہے پسند پھر بھی نہ کریں، اگرچہ حالت اکرام میں موت کو اس کے مقابلے میں پسند کرو، اور بعض کہتے ہیں کہ جان بچائے۔ تو ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے۔ وَكَذَا اِتْلَافُ الْمَالِ وَأَخْذُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ الْأَدَاءِ مِنَ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَدَفْعِ الصَّائِلِ، اسی قبیل سے بتاتے ہیں کہ مال کو تلف کر دینا، ٹھیک ہے، مال کو تلف کر دینا، وَأَخْذُ مال ممتنع الادائی، اور ایسا مال جو ممتنع الادا ہو، ٹھیک ہے، جسے ادا کرنا ممتنع ہو، جس کے اوپر پابندی ہو کہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، من الدین، دین میں سے، بغیر اذنہ، بغیر اس کے مالک کی اجازت کے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جس میں ضرر کو دور کیا جائے تو ایسی کنڈیشن کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولو ادا الی قتلہ، اگرچہ وہ اس کی قتل کی طرف آ رہا ہو۔ اچھا، وزاد الشافعیۃ علی هذه القاعدۃ بشرط عدم نقصانها، امام شافعی نے یا شوافع نے اس قاعدے پر زیادتی کی ہے کہ جب جو محظور چیز ہے وہ اسے نقصان نہ دے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ اچھا اب یہ دیکھیے حاشیہ نمبر 9 آپ کے سامنے ہوگا، وہ کہتا ہے اطلاف المال، مال کو تلف کر دینا، کما اذا خافوا غرق السفینۃ لکثرۃ حملها فانه یباح اطلاف المال۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں اور کشتی کے اندر سامان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کشتی بہت زیادہ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے، اور یہ گمان ہے کہ اگر یہ مال اسی طرح زیادہ رہا اس کے اوپر سامان تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ کیپٹن کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنا سامان کم کریں۔ اب بیچ سمندر میں آپ کشتی میں جو ہے نا آپ کے پاس سامان ہے، تو آپ کیا کریں گے، مال کو تلف کریں گے، یعنی مال اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں گے تاکہ وزن جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اب اس میں اگرچہ کسی اور کا مال ہے، وہ اجازت نہ بھی دے تو بھی اس کو تلف کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ یہاں زندگیوں کا معاملہ ہے۔ اگر ایک بندے کا مثال کے طور پر کتنے کا مال ہوگا، 5 لاکھ 10 لاکھ کا مال ہوگا، وہ ضائع ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں بندوں کے مر جانے کا اندیشہ ہے، پوری کشتی ڈوب گئی، اس کا اپنا مال بھی ڈوب جائے گا، خود بھی مر جائے گا اور دوسرے کو بھی مار دے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر سفینہ یعنی کشتی کے بڑی جو کشتی ہوتی ہے اس کو سفینہ کہتے ہیں، اگر اس کے غرق ہو جانے کا، ڈوب جانے کا اندیشہ ہو تو مال کو تلف کرنے کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایسا مال جس کو اس کا آقا دینے کی اجازت، اس کا مالک دینے کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے وہ ضروری ہے، یا جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پھر اس کی اجازت ہوگی۔ اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الضرورت تبیح المحظورات میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، فرمائے کہ وہ محظورات مباح ہوں گی کہ جب وہ محظور جو ہے نقصان دہ نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی محظور ہے جو نقصان دہ ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کی اس وقت بھی اجازت نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر کہیں پر کسی مسلمان کو کفار نے قید میں پکڑ لیا، اب مختلف فورسز کے اندر جب کسی کو قید میں پکڑا جاتا ہے تو اسے جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے، مختلف ڈگریز پر اور مختلف جو ہے لیولز پر یہ ٹارچر ہوتا ہے۔ جو اس کی سب سے زیادہ بھیانک صورتحال ہوتی ہے، سب سے خطرناک صورتحال ہوتی ہے، وہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 3rd ڈگری ٹارچر، ٹھیک ہے۔
تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو مثال کے طور پر کفار نے جو ہے وہ پکڑ لیا، اب جو ہے وہ اس کو کھانے میں مثال کے طور پر جو ہے وہ کانچ دیتے ہیں، روٹی کے اندر آٹے کے اندر کانچ یعنی شیشہ وہ مکس کر کے اس کو دیتے ہیں کہ یہ کھاؤ۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک محظور چیز ہے، ممنوع چیز ہے کہ اس طرح کے کانچ کے ٹکڑے کھائے جائیں، نقصان ہوگا انسان کو، تو اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنی جان بچانی ہے، دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں نقصان ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ محظور چیز نقصان نہیں دے رہی تو پھر ایسی کنڈیشن میں اس کو استعمال کرنے میں ضرورت کے وقت کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نقصان دہ ہو تو پھر اس سے بھی باز رہیں گے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں قالوا لیخرج ما لو کان المیت نبیا فانه لا يحل اکلہ للمضطر لان حرمته اعظم فی نظر الشرع من محجۃ المضطر۔ اب یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی مثال ہے لیکن دی ہے، اب فقہا مثال دے رہے ہیں۔ امام شافعی نے جو فرمایا نا کہ اس کے اندر معذور کے اندر نقصان نہ ہو، اب ایک مثال ہے اور بطور مثال ہی اس کی چیز کو سمجھیے گا۔ قالوا فقہا نے فرمایا لیخرج، یہ قید امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اس لیے لگائی ہے، ما لو کان المیت نبیا۔ اب یہ جو ہے وہ مسئلہ تھوڑا سا عجیب سا ہو جائے گا، میں اس کی وجہ آگے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک مثال دی ہے تو پہلے مثال کو سمجھتے ہیں پھر اس کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا مثال کے طور پر اگر کسی نبی کی جو ہے کا جسد مبارک پڑا ہوا ہو، کہیں پر تشریف فرما ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی مضطر شخص وہاں پر موجود ہو جس کو کئی دنوں سے کھانا پینا نہیں ملا، اب وہ جان پر اس کے بن آئی ہے، تو فار ایگزامپل ایک مثال ہے یہ، اس کو جو ہے وہ حقیقت سے مت جوڑیے گا، کہ مثال سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اصول کے اندر فرق محسوس کرنے کے لیے، فرق پیدا کرنے کے لیے، کہ اگر جو ہے وہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا جسم مبارک کہیں پر تشریف فرما ہو اور کوئی مضطر شخص وہاں پر موجود ہو، تو کیا حالت اضطراری میں معاذ اللہ وہ ان کے جسم میں سے کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ تو فرمائیں لیخرج ما لو کان المیت نبیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر انتہائی سختی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان کے جسم مبارک میں سے کچھ لے، فإنه لا يحل أكله للمضطر، اور مضطر کے لیے ان کے جسم میں سے کھانا حلال نہیں ہوگا، کیوں؟ لأن حرمتہ اعظم فی نظر الشرع من محجۃ المضطر، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی حرمت جو ہے شریعت میں مضطر کی مشکل اور پریشانی سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور وہ نبی کے جسم کی حرمت نہ کرنے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اسے یہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک مثال کے طور پر انہوں نے سمجھا، اور اس کی میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ مثال بن نہیں پائے گی اس وجہ سے کہ اب تو کوئی نبی ہے ہی نہیں، ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے پاس بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، تو اس لیے یہ مثال بن نہیں پا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں ان فیوچر کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے کر آئیں گے، تو پھر اس کنڈیشن میں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا جائے، انہوں نے پہلے ہی اس مسئلے کو بیان کر دیا، تو اس میں فقہا کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے اس طرح سے اس کو بیان کیا۔ لیکن ذکر اصحابنا رحمهم اللہ تعالی ما یفید، فإنهم قالوا لو اکرہ علی قتل غیرہ بقتل لا یرخص له فإن قتله أثم لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غیرہ۔ ہمارے اصحاب احناف نے ایک مسئلہ ذکر کیا جو اسی کا فائدہ دیتا ہے،
یعنی امام شافعی کے مسئلے کے حوالے سے جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے ان کے اصول کے حوالے سے، اس میں اس باب میں بہتر یہ تھا کہ یہ مسئلہ بیان کیا جاتا۔ کون سا مسئلہ؟ فقہا فرماتے ہیں لو اکرہ علی قتل غیری، کسی کو زبردستی کی گئی کہ وہ کسی اور کو قتل کر دے، کسی اور کو قتل کر دے، بقتل لا یرخص له، ایسے طریقے سے قتل کرے یا ایسے قتل کرے کہ اس میں اسے رخصت ہی نہ ہو۔ فرماتے فإن قتلہ اثم، تو اگر وہ اسے قتل کرے گا تو وہ گناہ گار بہرحال ہوگا، لأن مفسدۃ قتل نفسہ اخف من مفسدۃ قتل یا مفسدتی قتل غیری، کیونکہ اپنے آپ کو قتل کرنا یعنی اپنے آپ کو اکراہ کی وجہ سے موضع قتل پر لے آنا اور اس کو قتل کر دیا جائے، یہ زیادہ اخف اور ہلکا ہے کسی اور کو قتل کرنے سے۔ تو یہاں پر یہ مثال اس اصول پر بہت زیادہ صحیح بیٹھے گی، الضرورات تبیح المحظورات پر، ٹھیک ہے، تو یہ بیان کر دینا زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وقالو، فقہا نے فرمایا لو دفن بلا تکفین لا ينبش منہ، اچھا اگر کسی شخص کو دفن کر دیا گیا بغیر کفن کے، یعنی کفن نہیں پہنایا گیا اور دفن کر دیا گیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی قبر کو دوبارہ کھول کر اس کو نکال کر کفن پہنایا جائے گا یا نہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ لا ينبش منہ، اسے قبر سے نہیں نکالا جائے گا، لأن مفسدۃ ہتک حرمتہ اشد من عدم تکفینہ الذی قام الستر بالتراب مقامہ۔ فقہا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میت کی ہتک عزت کرنا، ہتک حرمت کرنا، یعنی میت کی بے حرمتی کرنا، یہ زیادہ برا ہے کس چیز سے؟ من عدم تکفینہ، اس کو کفن نہ پہنانے سے۔ بھئی کفن نہیں پہنایا نا، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہے، لیکن اب نکالیں گے تو لامحالہ میت کے جسم پر کچھ نہیں ہوگا، تو آپ اس کی حرمت کر رہے ہیں، یعنی اس کی حد کے حرمت کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ زیادہ شدید ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے الذی قام الستر بالتراب مقامہ، دوسری بات یہ ہے کہ مٹی جو ہے اس کے ستر کے قائم مقام بن چکی ہے، کیونکہ اس پر آپ مٹی ڈال چکے ہیں، تو اب وہ جو ہے گویا کہ مستور ہو چکی ہے میت، تو اب دوبارہ کیوں نکالیں گے اس کو؟ تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ وَكَذَا قالوا، اور اسی طرح فقہاء اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لو دفن بلا غسل وَأُهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ، اگر کسی شخص کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا یخرج، اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی جنازے کی، اور اسے باہر نہیں نکالا جائے گا، اس میں بھی حد کے عزت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس قاعدے میں جو استثنائی صورت بیان کی، کہا یہ مسئلے زیادہ مناسب تھے کہ یہاں پر آپ بیان کرتے بمقابلہ نبی والے مسئلے کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اس چیز کو انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں الثانیۃ، ثانیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے الضرر یزال، اس کے ضمن میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ قواعد ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ ہے، ایک تو گزرا الضرورات تبیح المحظورات، دوسرا قاعدہ ہے ما ابیح للضرورت یقدر بقدرها، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز ضرورتاً ہو تو اسے اس کی مقدار تک ہی رکھیں گے کہ ضرورت پوری ہو جائے، تو جو چیز ضرورتاً مباح ہوئی ہے تو وہ ضرورت کی مقدار ہی مباح رہے گی۔ ولذا قال فی ایمان الظہیریت، ایمان الظہیریت ان الیمین الکاذبۃ لا تباح للضرورت وانما یباح التعریض، اسی وجہ سے جو فتاوی ظہیریہ ہے اس کے ایمان میں یہ کتاب الایمان کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ یہ جو یمین کاذبہ ہے، جھوٹی قسم ہے، یہ ضرورتاً مباح نہیں ہوگی، ضرورت کی وجہ سے آپ یمین کاذبہ یعنی جھوٹی قسم کو مباح نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّمَا يُبَاحُ التَّعْرِيض، بلکہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ تعریض کرنا، ضرورت کے وقت جو ہے وہ تعریض کرنا یہ مباح ہوگا، ٹھیک ہے۔
یعنی لاندفاعها بالتعریض، یعنی ضرورت کو تعریض کے ذریعے جو ہے وہ مندفع کیا جائے گا، دور کیا جائے گا، نہ کہ جھوٹ بول کر، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمائے وَمِن فروعہ، اسی کے فروعات میں سے مسئلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ المضطر لا یاکل من المیتۃ، کہ مضطر جو ہوگا وہ مردار میں سے نہیں کھائے گا، الا قدر سد الرمق، مگر کتنا کھائے گا جس سے اس کی زندگی جو ہے بچ جائے، والطعام فی دار الحرب یؤخذ علی سبیل الحاجت، اور اسی طرح دار الحرب سے جو کھانا لیں گے مجاہدین وہ حاجت کی مقدار لیں گے، لأنہ انما ابیح للضرورت، کیونکہ یہ بھی ضرورت کے لیے ہی مباح ہے، یہ نہیں ہے کہ پورے کے پورے کٹے اور جو ہے نا بوریاں بھر رہے ہیں۔ قال فی کنز الدقائق میں فرمایا وَيُنْتَفَعُ فِيهَا بِعُلْفٍ وَطَعَامٍ وَحَطَبٍ وَسِلَاحٍ وَدُهْنٍ بِلَا قِسْمَةٍ، کہ دارالحرب میں جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جائے گا مال غنیمت سے۔ اچھا، دارالحرب کے حوالے سے قاعدہ سماعت کیجئے گا کہ دارالحرب میں جو مسلمان ہوگا وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ اب دارالحرب میں جو آپ کو مال غنیمت ملا، اس میں کیا کیا جائے گا کہ اس وقت ہو سکتا ہے مجاہدین کو ضرورت ہو، تو فرماتے ہیں ینتفع فیہا، دارالحرب میں فائدہ حاصل کیا جائے گا مال غنیمت سے، بعلف، یہ جانوروں کے ذریعے، وطعام، اور کھانے کے ذریعے، وحطب، لکڑیوں کے ذریعے، سلاح، ہتھیاروں کے ذریعے، ودہن، تیل وغیرہ جو کھانے کے لیے تیل استعمال ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اس سے نفع حاصل کیا جائے گا، بلا قسمت، بغیر اسے تقسیم کیے، وبعد الخروج منہا لا، اور دارالحرب سے جب باہر نکلے تو اب ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا جائے گا، وما فضل رد الی الغنیمت، اور جو ان میں سے بچ جائے اسے مال غنیمت کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی جب واپس جائیں گے تو پھر اسے باقاعدہ سے تقسیم کیا جائے گا، اسے اپنی ذات کے لیے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا قاعدہ جو ہے اور اسی پر کچھ تفریعات وغیرہ ہم دیکھیں گے اور اس کو مزید آگے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آج کے اس سبق کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی، سوال وغیرہ ہے کسی کا؟ تعریض کی مثال کے ساتھ وضاحت کریں۔ اچھا، یہ تعریض جو ہے، جو مجھے کتاب میں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ میں نے نیچے حاشیہ دیکھا اس میں کچھ مجھے ملا نہیں ہے، تعریض کا مطلب ہے یہاں پہ اعراض کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ضرورت کو اعراض کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ دور ہوں گے، یا جو ہے وہ تعریض کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، اگر آپ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر معنی بیٹھ سکتا ہے۔ تعریض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بولیں کسی اور کے بارے میں اور اشارہ کسی اور کی طرف کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہے تو اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر اور آپ وہاں پر کہتے ہیں کہ یار آج کل تو بڑے ناراض لگ رہے ہو، اپنے دوست کو کہتے ہیں بڑے ناراض لگ رہے ہو۔ اچھا، جو بندہ ناراض ہے آپ سے وہ پاس بیٹھا ہوا سن رہا ہے، آپ اس کو خطاب نہیں کر رہے، اس کو تعریض کرنا کہتے ہیں، یعنی مخاطب کوئی اور ہو اور آپ بتا کسی اور کو رہے ہیں۔ اچھا، تعریض ہی کے قریب اور یوں محسوس ہوتا ہے اس عبارت سے کہ تعریض سے شاید یہاں پر مراد توریہ ہو۔ توریہ جو ہے وہ ذو معنی الفاظ کے ذریعے جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں، ویسے وہ حقیقتاً جھوٹ ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک لفظ کے جو معنی قریب ہیں اس کو ترک کر کے معنی بعید مراد لیے جاتے ہیں۔ عموماً الفاظ کے معنی قریبہ جو ہے وہ مراد لیے جاتے ہیں گفتگو میں، تو توریہ میں یہ ہوتا ہے کہ معانی بعیدہ مراد لیے جاتے ہیں، جو دور کا اس کا معنی ہوتا ہے، جو ذہن میں موجود اس وقت نہیں ہوتا وہ مراد لیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ضرورت کو یمین کاذبہ کے ذریعے جو ہے دور نہیں کیا جائے گا، کہ جھوٹی قسم کھا لے بندہ، اس کو تعریض کے ذریعے دور کرے،
یعنی قسم نہ کھائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذو معنی الفاظ استعمال کر لیں تاکہ آپ کا کام بھی ہو جائے۔ بعض اوقات ضرور ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کہ جو ہے بندہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، کہیں پر معاملہ ہو جاتا ہے، جیسے اکراہ کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اب اکراہ کے اندر جیسے مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ جو ہے وہ کفر کے اوپر جو ہے وہ زبردستی کر رہا ہو کہ کفر بولو، تو اس وقت جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی فقہا نے فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو یہ کہا جائے کہ اپنے نبی کو گالی دو، تو وہ کسی اور کی، یعنی یہ حالت رخصت بتا رہا ہوں، ویسے تو عزیمت یہی ہے کہ وہ مر جانے کو ہی پسند کرے، لیکن فقہا نے یہاں پر یہ فرمائے کہ وہ جو ہے وہ کسی اور کی نیت کر کے جو ہے وہ برا کہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ کفر سے بچ جائے گا۔ تو ضرورت کو جو ہے وہ تعریض یا توریہ کے ذریعے جو ہے وہ دور کیا جائے گا، نہ کہ یمین کاذبہ کے ذریعے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہوگی۔ جی، کوئی اور سوال؟ کسی اور کا کوئی اور سوال؟ سوال نہیں ہے؟ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کے اظہار میں اپنی عزت جانے کا اندیشہ ہو تو کیا وہاں کذب جائز ہوگا؟ مثلا کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ گناہ کرتے ہو اور وہ بندہ وہ گناہ کرتا بھی ہو؟ توریہ کر لے زیادہ سے زیادہ۔ اگر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ مقتدی بھی ہی ہے، لوگوں کے درمیان اس کا کوئی مقام مرتبہ ہے، مثال کے طور پر کہیں پر وہ امام ہے، اور اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت خراب ہوگی اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے امامت کا معاملہ پیش آئے، اور امامت جانے کے نتیجے میں جو ہے وہ یہاں پر علاقے میں مسلک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی کنڈیشن میں وہ جو ہے توریہ کر سکتا ہے تاکہ یہ معاملات نہ ہوں، لیکن اسے یہ چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، توریہ پہ توریہ کیے جا رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو پھر تو یہ ایک سے زیادہ گناہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا شخص ہے کہ کوئی اتنا بڑا اس میں وہ نہیں ہے معاملہ، یہ تو اب آپ قیودات لگاتے جائیں، اب آپ قیودات لگاتے جائیں، قرآن پہ ہاتھ رکھیں، ماں اپنے سر پہ ہاتھ رکھوا کے بولے بیٹا یہ کرتے ہو یا نہیں کرتے، باپ جو ہے نا وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھوا کے کہے، تو پھر معاملات آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ خصوصی مسائل نہیں پوچھا کریں، عمومی اور جو ہے وہ ایسا مسئلہ پوچھیں جس کا تعلق اصول سے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی یوں کہتا ہے تو اگر یوں کہتا ہے تو پھر وہ آپ خود کو تھوڑا سا کتب کو تلاش کریں کہ وہاں پہ کیا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ہم تو اصول سے بحث کر رہے ہیں، اصول کی بات کر رہے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ بھئی ضرورت کے وقت اسے یمین کاذبہ کی اجازت نہیں ہوگی، تعریض کر لے۔ تعریض کی میں نے آپ کو وضاحت جو ہے وہ کر دی۔ اب بات تو وہی ہو گئی نا، قرآن پہ ہاتھ رکھے، یوں کرے، یہ ساری تاکید کے معاملات ہیں۔ آپ اصول کی طرف جائیں، فروعی اور تخصیصات اور قیودات لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصول سمجھ میں آ گیا، آپ فروعات کو خود دیکھتے جائیں کہ وہاں پر کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ جی، اور اچھا جناب، جیسا کہ فقہی کتابوں میں نکسیر اور پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنے کا جواز ملتا ہے، یہ بھی اسی قاعدے کے تحت ہوگا کیونکہ غیر مکلف۔ یار یہ کون سی کتاب میں پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنے کی بات ہوئی ہے؟ اچھا، طلبہ میں سے کسی نے پڑھا ہے یہ؟ کہاں پڑھا آپ نے؟
بظاہر یہ عمل اچھا بھی نہیں، اور فقہ کی کتابوں میں اچھا یہ سرفراز صاحب مجھے حوالہ دے سکتے ہیں آپ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیشاب سے معاذ اللہ سورہ فاتحہ لکھنا جائز ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے لکھا ہے کہ جواز ملتا ہے، کہاں سے جواز ملتا ہے؟ جواز کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ فقہا نے اسے جائز کہا ہے، یہ جائز ہے، کیا کہیں آپ نے پڑھا ہے؟ جی میں یہ سائل سے بھی پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں، آپ نے یہ پڑھا ہے کہیں پہ محترم؟ میں نے نہیں پڑھا، لیکن غیر مقلدین فتاوی شامی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا آپ ایسا کریں، آپ فتاوی شامی سے اچھا غیر مقلدین دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے غیر مقلدین کو سنا ہوگا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ غیر مقلدین جہاں سے حوالہ دیتے ہیں وہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں۔ اگر آپ نے غیر مقلدین سے بھی حوالہ نہیں سنا تو خود تھوڑا سا تلاش کریں، جب ملے مجھے پیش کریں، انشاءاللہ فقیر اس کا جواب دے دے گا۔ تو اگر علامہ شامی نے بھی لکھا ہے نا، تو فقیر علامہ شامی کی بھی مخالفت کرے گا اس معاملے میں۔ شامی جیسا بندہ اور وہ اس چیز کا فتویٰ دے کہ سورہ فاتحہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیشاب سے لکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو پھر ایسے شامی کا ہم نے کرنا کیا ہے کہ وہ اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں؟ ہاں، اگر وہ کسی مرجو قول کو یا جو ہے کسی ضعیف قول کو یا کسی جھوٹے قول کو یا کسی غیر صحیح قول کو نقل کر رہے ہوں، وہ بات الگ ہے، وہ پھر بات نہیں کیجیے گا کہ نہیں جی وہ تو شامی میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ تو مثال کے طور پر شامی میں کسی کو کفر کو نقل کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے شامی نے کفر بول دیا، یہ تو خدا کے بندے ہم کو بھی پتہ ہے یار، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اب آپ اس میں سخت ترین مسائل دیکھیں، آپ نے کہا ہے جواز، اور میرے پیارے پیارے طالب علم، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، یار چھوڑ دو یہ غیر مقلدین کا پیچھا، یار خدا کے لیے چھوڑ دو، یہ تو خود تو گمراہ ہے، یہ دوسروں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں گمراہ۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کب ہوش آئے گا کہ جب ہم ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ کے اپنے اصول اور ضوابط اور قواعد، اپنی کتاب پڑھی نہیں ہے، غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ شامی میں لکھا ہوا ہے، یعنی آپ ہمارا معیار یہ دیکھیے، بھائی جان ناراض نہیں ہونا یار پلیز، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معیار یہ دیکھیے کہ شامی میں نے نہیں پڑھی، غیر مقلدین نے شامی کی عبارت نکالی ہے، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہاری شامی میں یہ لکھا ہو، کتنا ہمارے لیے جو ہے وہ کیسا معیار اور کیسا مقام ہے کہ اب ہمیں غیر مقلدین بتائیں گے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ علامہ والحفیظ خدا رہے یار، تھوڑا سا تو تخصص کے طالب علم ہیں آپ یار، کچھ تو جو ہے وہ نظر و فکر کریں۔ اور غیر مقلدین کے مسائل گنواؤں میں، میرے پاس بھرے پڑے ہیں مسائل ان کے، پھر کیا کریں گے؟ پہلے وہ اپنے گھر کی تو خبر لیں، پھر آ کر شامی پہ بات کر، ان کو اپنے گھر کا نہیں پتا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، غیر مقلدین کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کو کہیں گے کہ تمہارے سر پہ جو ہے نا میں 3 ڈنڈے ماروں گا، اور آخر میں تمہیں کہوں گا کہ میں نے تو ایک ڈنڈا مارا ہے، بھائی 3 تو ایک ہوتے ہیں، مانے گا وہ تو جا کے عدالت میں یہی کہے گا بھائی اس نے مجھے 3 ڈنڈے مارے ہیں، اس کو میں 3 گولیاں ماروں اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو کہوں میں نے تو تمہیں ایک ماری، وہ کیا کہے گا؟